بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد اس ذات کے لیے ہے، اس رب العالمین کے لیے، اس خالق کائنات کے لیے جس نے پوری کائنات تخلیق کی، جس نے پوری کائنات کو بنایا، جس نے پوری اس خوبصورت دنیا کو بنایا اور اس خوبصورت دنیا میں ایک ایسی جگہ رکھی ہے جس کو پوری دنیا میں گلشن، باغ، پیراڈائز اور چمن کا خطاب دیا گیا۔ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہاں جہاں میں اور آپ رہتے ہیں، اس جگہ کا نام ہے، اس ویلی کا نام ہے وادی کشمیر، ویلی آف کشمیر، پیراڈائز آن دا سرفیس آف ارتھ۔ اگر ہم یہاں کسی بھی جگہ جائیں گے، کسی بھی مقام پر جائیں گے، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جائیں گے، کسی بھی کونے پہ جائیں گے، کسی بھی لیول پہ جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے تو ہمیں نظر آئے گا، جہاں جہاں ہماری نظر پڑی ہمیں نظر آئے گا، آبشار نظر آئیں گے، کوثر، لالزار، ندی نالے، کھلے پھول، بہتے دریا، موجیں، چمن، آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ، سرسبز جنگلات اور ہر طرف ہریالی ہریالی، سبزار، ہر طرف دل فریب موسم، دل کو چھو لینے والے پہاڑ وغیرہ نظر آئیں گے، اور ان کا تحفظ ہمارا فرض اولین میں سے۔ اور آج خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے، میں زیادہ طویل نہیں کھینچوں گا، آج میں ہارون کے بارے میں بات کروں گا، ایک اپنی پوئم، ایک اپنی نظم کے تھرو، مگر یہ قول ضروری بنتا ہے، لازم بنتا ہے اس وقت یہ قول میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ کسی حسین چیز کو دیکھنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، کیونکہ حسن خدا کا خاص نقش تحریر ہے۔ تمام ویورز، چاہے وہ جموں کشمیر کے ہو، ملک کے ہو اور ملک سے باہر دیکھتے ہو، تمام ویورز کو آپ کے دوست ہوسٹ اور کوآرڈینیٹر عدنان امین کی طرف سے بات پرخلوص پیار و محبت برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آج کوئی ڈسکشن، کوئی ڈبیٹ، کوئی لمبا چوڑا تقریر، کوئی سپیچ یا کوئی اینکرنگ نہیں کرنے والا ہوں، یا کوئی لائیو براڈ کاسٹ نہیں ہے، کسی سوشل ایشو پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں اپنے ہارون جو کہ گرین بیلٹ کیپٹل سری نگر کشمیر کا کراؤن ہے، اس کی خوبصورتی کے بارے میں نے ایک نظم لکھی ہے۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے، ایک وسیع ٹاپک ہے، یہ ایک ڈبیٹڈ ٹاپک ہے، اس کو میں نے سمرائز کیا ہے۔ میں آلریڈی اس کے بارے میں آرٹیکلز لکھ چکا ہوں، بیانات دے چکا ہوں، اس کے بارے میں براڈ کاسٹ کر چکا ہوں۔ میں نے سوچا جو میں نے اس کے بارے میں پوئم لکھی ہے، نظم لکھی ہے، کہ آج تک میں آپ کو پہنچاؤں۔ دس پوئم از ڈیڈیکیٹڈ ٹو انکریڈیبل کراؤن آف دا گرین بیلٹ ہارون سری نگر کشمیر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سٹینزاز، آپ کو یہ اشعار، آپ کو یہ پوئم، آپ کو یہ نظر پسند آئے گی۔ میں نے سمندر کو بڑی مشکل سے کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی، اور نظم کا عنوان ہے سر زمین ہارون۔ بیتا ہے گود میں تیری بچپن میرا جوانی بھی، بیتا ہے گود میں تیری بچپن میرا جوانی بھی، تیری کہانی سے جڑی بے شک میری کہانی بھی، لبریز ہے تیرا وجود چٹان پانی پیڑ سے، لبریز ہے تیرا وجود چٹان پانی پیڑ سے، دن کا منظر رشک ارم، رات ہے سہانی بھی، تو ابھی محفوظ ہے ہوس کے ظالم ہاتھ سے، تو ابھی محفوظ ہے ہوس کے ظالم ہاتھ سے، ہے یہ تنہائی تیری پہچان اور نشانی بھی، لہلہاتے کھیتوں میں ہے مسکراتے گل ہزار، لہلہاتے کھیتوں میں ہے مسکراتے گل ہزار، بہتی ندی ہے نغمہ زن، بہتی ندی ہے دل فریب اور نغمہ زن ہے پانی بھی، منظر منظر پرکشش، منظر منظر پرکشش، بالکل یہ اپلیکیبل ہے ہمارے ہارون پر، انکریڈیبل ہارون پر جو میں بتا رہا ہوں، یہ سٹنزا۔ منظر منظر پرکشش، نظر نظر میں کوثر، قدم قدم پہ آبشار، موجوں کی روانی بھی۔ اور یہ جو شعر ہے، نیکسٹ شعر ہے، یہ پورے جموں کشمیر کے لیے ایک اشارہ ہے، ایک جوڈیشس پوائنٹنگ ہے۔ بے تحاشا لٹ رہا ہے رات دن سونا سبز، بے تحاشا لٹ رہا ہے رات دن سونا سبز، چشم آدم دیکھتی ہے شب روز ویرانی بھی، خوبصورت پرفضا رہنے کو جگہ دی اللہ، خوبصورت پرفضا رہنے کو جگہ دی اللہ، تجھ پہ فدا مضمون میرا
عدنان کی زندگانی بھی بیتا ہے گود میں تیری، بیتا ہے گود میں تیری. میں ہارون سے مخاطب کہتا ہوں، ہارون دا کراؤن آف گرین بیلٹ کیپٹل سری نگر کشمیر JNK. بیتا ہے گود میں تیری، بچپن میرا جوانی بھی تیری کہانی سے جڑی، بے شک میری کہانی بھی. یہ نظم میں نے برسوں پہلے لکھی، اس کو میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں ہمارے انکریڈیبل ہارون کو، جو انکریڈیبل ہارون چاروں طرف سے تقریباً پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے، سرسبز جنگلات سے گھیرا ہوا ہے، جہاں ندی ہے، نالے ہیں، آبشار ہے، کوثار ہے، آسمان سے باتیں کرتے کوثار ہے، ہارون گارڈن وغیرہ ہے. تمام کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے دل پھریب منظروں کو مد نظر رکھتے ہوئے، میں نے اس پوئم کے ذریعے اپنا یہ پیغام، اس کی خوبصورتی کو نٹ شل میں سمرائز کرنے کی کوشش کی. یہ پوئم اس کی خوبصورتی کو بیان کرتی ہے، مگر اس کی خوبصورتی کو میں پھر سے کہتا ہوں، بیان کرنا یا اس کو الابریٹ کرنا یہ ایک ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے، یہ ایک ڈیٹیلڈ موضوع ہے، اس کو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. مگر الحمدللہ میں نے کوشش کی اس کی خوبصورتی کو میں سٹنزات، میں اشعار، میں ان پوئم کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں گا. مجھے امید ہے یہ سٹنزات، یہ اشعار، یہ پوئم، یہ نظم ساری زمین ہارون آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اگر بولنے میں یہ میرے لہجے میں اتار چڑھاؤ میں کہیں غلطی یا گستاخی ہو گئی تو آپ میرے ان انٹینشنل ایررز جو ہے اس میں ہوں گے کہیں، تو ان کو درگزر کرنا، ان کو اگنور کرنا، اور اس پوائم کے، اس موضوع کے، اس ٹاپک کے سینٹرل پیغام پر دھیان دینے کی، فوکس کرنے کی کوشش کرنے کی زحمت گوارا کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں عنایت ہے. اور عنایت اس لیے ہے کہ ہمارے پاس واٹر ریسورسز بھی ہے، ہمارے پاس ایسے شاداب جنگلات بھی ہے، ہمارے پاس ندی نالے بھی ہے، ہمارے پاس کوثار بھی ہے. اتنا خوبصورت منظر دیکھ کر شاعری جنم لیتی ہے، اور میں نے بھی اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر، اس دل فریب منظر کو دیکھ کر، ان حسین وادیوں، ان حسین کوثار آبشاروں، ہارون کے لازاروں اور ہارون کی انکریڈیبل خوبصورتی کو دیکھ کر شاعری تھوڑی کی، پوئٹری تھوڑی لکھی، اور انسٹنزات کے ذریعے اس کی خوبصورتی کو بیان کیا اور آپ تک پہنچانے کی بہت ہی اچھی کوشش کی. میں کوشش میں کامیاب رہا یا نہ رہا یہ تو آپ بتا سکتے ہیں، مگر میں نے اپنی طرف سے بہت اچھی کوشش کی. امید ہے آپ کو میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، میری یہ لائنز، میرے یہ سٹنزا ضرور پسند آئے ہوں گے. پھر سے اگلے براڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی، کسی اور موضوع کو لے کے یا کسی اور بات کو ہم ڈسکرائب کریں گے، ایویلویٹ کریں گے، ہم اس پر بات کریں گے. فی الحال آج میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں. اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. آپ کا دوست، ہوسٹ اور کوآرڈینیٹر عدنان امین سراباغ، ہارون، سری نگر، کشمیر سے. بہت بہت شکریہ.